السلام علیکم ناظرین، دعا ہے اللہ تمام عالم اسلام کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم آپ کو نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا نماز کے شرائط کتنے اور کیا کیا ہیں، اور ان پر تفصیلی گفتگو بھی کی۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ کو نماز کے فرائض کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، ان پر تفصیلی گفتگو بھی کی۔ اب بات آتی ہے نماز کے واجبات کے بارے میں، کیونکہ یہ چیز بھی نماز کے اندر اہم ہے۔ کیا؟ نماز کے اندر واجبات بھی بہت اہم ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے واجب کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے نماز کے شرائط کے بارے میں بتایا کہ اگر نماز کے شرائط میں سے یعنی نماز کی جو شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی جاتی ہے تو ہماری نماز شروع نہیں ہوگی۔ اب نماز کے فرائض کے بارے میں بتایا کہ جو نماز کے فرائض ہیں ان میں سے اگر ایک بھی نہیں پایا گیا تو ہماری نماز بالکل قطعی ہوگی ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہمارا کوئی فرض چھوٹ گیا اور ہم کچھ اور عمل کر لیں اس کے بدلے، تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل ہوگی ہی نہیں آپ کا، اگر فرض چھوٹ گیا دھوکے سے یا جان بوجھ کے۔ لیکن اب واجبات کے بارے میں کنڈیشن سمجھ لیجئے، واجبات کی کیا کنڈیشن دیکھیے۔ واجب کے بارے میں یہ ہے بات کہ اگر نماز میں کوئی چیز واجب ہے، مثال کے طور پہ جیسے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنا نماز میں واجب ہے، 7 آیتیں، الحمد شریف کی 7 آیتیں نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اب اگر الحمد شریف پڑھنا کوئی بھول گیا اور اسے نماز کی حالت میں یاد آ گیا کہ ہم سے واجب چھوٹ گیا، یعنی کہ سورہ فاتحہ ہم نے نہیں پڑھی تو یعنی کہ واجب چھوٹ گیا، تو اسے نماز کی حالت میں یاد آ گیا اور اس نے آخر میں سجدے سہو کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی کہ سجدے سہو سے واجب چھوٹ جانے کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر دھوکے سے، دونوں کنڈیشن غور سے سمجھنا، پہلی یہ ہے کہ اگر دھوکے سے چھوٹ گیا کوئی واجب، آخر میں سجدے سہو کر لیا، نماز ہو جائے گی۔ دوسری کنڈیشن سنیے، اگر دھوکے سے چھوٹ گیا اور سجدے سہو نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب تیسری کنڈیشن سن لیجئے کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا، کیا؟ اگر جان بوجھ کے کسی واجب کو چھوڑ دیا، اب وہ سجدے سہو کرے یا نہ کرے، کسی قیمت پہ نماز نہیں ہوگی۔ کیا؟ سجدے سہو سے جب ہوگی جب دھوکے سے چھوڑ دیا ہو کسی واجب کو، لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو سجدے سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی، یعنی کہ دہرانا پڑے گی تب آپ کی نماز ہوگی، بغیر دہرائے نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ تو آپ تینوں کنڈیشن سمجھ گئے واجبات کے بارے میں۔ اگر دھوکے سے چھوٹ گیا اور آخر میں سجدے سہو کر لیا، نماز ہو جائے گی۔ اگر دھوکے سے چھوٹ گیا، سجدے سہو نہ کیا، نماز نہیں ہوگی۔ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ ایک چیز اور سن لیجئے اس میں کہ کیا ایک واجب چھوٹ جانے سے سجدے سہو سے نماز ہماری ہو جائے گی؟ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ جیسے اگر ایک واجب ہم سے چھوٹ گیا اور ہم سجدے سہو کر لیں تو ہماری نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ایک سے زائد کئی واجب ہم سے چھوٹ گئے نماز کے اندر تو کیا ایک سجدے سہو کر لینے سے ہماری نماز ہو جائے گی؟ آپ کی نماز بلا شبہ ایک ہی سجدہ سہو کافی ہے، یعنی کہ اگر آپ سے ایک واجب چھوٹا یا 10 واجب چھوٹ گئے، لیکن اگر آپ نے آخر میں ایک سجدے سہو کر لیا تو وہ ایک سجدے سہو ہی کافی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب آپ نماز کے واجبات اور سجدے سہو کے بارے میں پورا سمجھ گئے۔ اب سجدے سہو کیا چیز ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی اس ویڈیو کے بعد میرا مقصد آپ کو گنانا ہے نماز کے واجبات کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں، وہ سنیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے خیال رکھیے اپنا، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔